ہاور نے اس کی جسمانی مناسبت سے ہی آخری فکر کسا تھا۔ جاوید اور ہاور میں ہلکی پھلکی نوک جھونک کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ الیاس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میرے پاس ایک گولڈن آئیڈیا ہے۔ وہ تینوں چونک کر الیاس کو دیکھنے لگے، قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی الیاس سے گولڈن آئیڈیا کے حوالے سے کوئی سوال کرتا۔ اذان مغرب ہونے لگی، لامحالہ انہیں اپنی گفتگو کو روکنا پڑا۔ کامران مرزا سے سعید خان کا دوہرا تعلق تھا۔ وہ سعید خان کا دوست بھی تھا اور کولیگ بھی۔ کامران FA ٹریڈنگ کمپنی میں مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ تھا۔ ان دنوں میں ان کی گاڑی چھنتی تھی، اس لیے مصیبت کے لمحات میں بھی سب سے پہلے سعید کو کامران کا ہی خیال آیا تھا۔ کامران کی رہائش سعید کے گھر کے راستے میں پڑتی تھی۔ جب سعید اپنے باس کے بلاوے پر اس کے کمرے کی جانب جا رہا تھا تو کامران سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ کامران اس وقت آف کر کے گھر جا رہا تھا۔ اگر سعید کو اندازہ ہوتا کہ فیض علی اس پر کون سا بم پھوڑنے والا ہے تو وہ یقیناً کامران کو روک لیتا۔ ہونے والی بات ہر حال میں ہو کر ہی رہتی ہے، کوئی کچھ بھی کر لے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ اسے انہونی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سعید نے کامران کو کال کی۔ پہلی گھنٹی پر کامران نے کال پک کر لی۔ سعید اضطراری لہجے میں بولا، کیا تم گھر پہنچ گئے ہو؟ ہاں میں اپنے گھر ہی سے بات کر رہا ہوں، کامران نے جواب دیا۔ کیا تم ابھی تک آفس میں پھنسے ہوئے ہو؟ آفس سے تو نکل آیا ہوں، سعید نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا، لیکن حالات کے بنور میں پھنس چکا ہوں۔ ایسا کیا ہوا ہے یار؟ کامران نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ تمہاری آواز سے تو خاصی پریشانی جھلک رہی ہے۔ پریشان ہوں تو میرے بدن کے ہر حصے سے پریشانی ہی جھلکے گی نا، سعید نے گائل لہجے میں کہا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یار، میں ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم اس وقت ہو کہاں؟ آفس اور تمہارے گھر کے درمیان، سعید نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم میری طرف آ جاؤ، کامران نے کہا۔ میں نے کافی کے لیے پانی رکھ دیا ہے اور سینڈوچز بھی تیار کر رہا ہوں، مل کر سپر کریں گے اور بات چیت بھی ہو جائے گی۔ سعید نے مریض سی آواز میں اوکے کہہ کر سیلولر رابطہ موقوف کر دیا۔ کامران کی رہائش کمرشل ایریا کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں تھی۔ ایک مناسب سا بیڈ روم تھا اور ایک مختصر سا لاؤنج، بس فلیٹ ختم۔ کامران کی ضرورت کے لیے یہ فلیٹ کافی تھا کیونکہ وہ وہاں اکیلا رہتا تھا۔ 2 سال پہلے اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی فوزیہ نے اس سے خلا لے لی تھی۔ خلا لے کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ اس واقعے سے کامران بجھ کر رہ گیا۔ اس نے خود کو آفس اور گھر تک محدود کر لیا تھا۔ سعید خان اور اس کی بیوی فریال کو کامران کے ساتھ پیش آنے والے سانحے کا خیال بھی تھا اور احساس بھی۔ وہ لوگ ہفتہ 10 دن میں کامران کو اپنے ہاں ضرور بدو کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ ڈنر ایک ساتھ کرتے اور خوب گپ شپ ہوا کرتی۔ رات کے کامران اپنے گھر سے واپس چلا جاتا اور اگر یہ پروگرام کسی ویکینڈ پر ہوتا تو ان میاں بیوی کے اصرار پر کامران وہیں بھی رک جایا کرتا۔ پچھلے 2 سال میں فریال اور سعید خان نے اپنی سی کوشش کر کے اسے ذہنی صدمے سے نکال تو لیا، مگر کامران ابھی تک ایک نارمل انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ گاہے بگاہے اسے قنوطیت کے دورے پڑتے رہتے تھے۔ ایسے نازک موقع پر ہی وہ لوگ کامران کو جذباتی سہارا دیا کرتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی کامران کو اپنا فیملی ممبر ہی سمجھتے تھے۔ اس کا جب جی چاہا ان سے ملنے پہنچ جاتا۔ ان کے بیچ کسی نوعیت کا تکلف باقی نہیں رہا تھا۔ یہی اپنائیت اور بے تکلفی تھی کہ پریشانی میں سعید خان کو سب سے پہلے ہی کامران کی یاد آئی تھی اور اس وقت دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں کامران کو خود پر ٹوٹ پڑنے والی افتاد کے بارے میں بتایا۔ کامران نے اپنے چہرے پر گمبھیر تاثرات سجا کر پوری توجہ سے اس کی آپ بیتی سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، او مائی گاڈ، یہ تو بہت برا ہوا، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ سعید نے شکست خوردہ لہجے میں جواب دیا، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تمہاری ایمانداری اور وفا شعاری سے اچھی طرح واقف ہوں، کامران نے پرسوچ انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، مگر فیض صاحب کو یقین نہیں آ رہا، سعید نے مایوسی بھرے لہجے میں کہا۔ وہ تو واضح الفاظ میں مجھے مجرم ٹھہرا چکے ہیں۔ تم نے وہ چیک اور بینک سٹیٹمنٹ خود اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی؟ کامران نے سوال کیا۔ بالکل، میں نے ساری چیزیں اچھی طرح چیک کی ہیں، سعید نے پروثوق انداز میں بتایا۔ 3 لاکھ کا چیک تو کیش ہوا ہے جس پر فیض صاحب کے دستخط موجود ہیں اور یہ ٹرانزیکشن اسٹیٹمنٹ بھی نظر آ رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں نے وہ چیک فیض صاحب سے سائن ہی نہیں کرایا اور انہوں نے بھی ایسے کسی چیک پر دستخط نہیں کیے، اس لیے وہ مجھ پر جعل سازی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام چیک بکس میرے پاس رہتی ہیں، میں نے ہی ان کی سائن کی ہو بہو کاپی کر کے 3 لاکھ روپے کا چیک کیش کرایا۔ صورتحال خاصی الجھی ہوئی ہے، کامران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے وہ چیک کیش نہیں کرایا، مگر کسی نہ کسی شخص نے تو یہ کام کیا ہے، کوئی ایسا بندہ جس نے تمہارے پاس رکھی ہوئی چیک بک میں سے ایک چیک پار کر لیا ہو اور وہ AR فیض علی کے دستخط بھی کرنا جانتا ہے، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ سعید نے پریشان کن نظر سے کامران کو دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پکڑنا ہوگا، کامران نے کہا۔ اگر وہ چال باز ہماری گرفت میں آ گیا تو پھر تمہاری بے گناہی کو ثابت کرنا آسان ہو جائے گا۔
یہ تو تم ایسے بات کر رہے ہو جیسے کسی چرتر بلی کو پکڑنے کے لیے ایک پیالے میں شیرنی کا دودھ رکھا جائے، سعید نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ تو شیرنی کا دودھ مل سکے گا اور نہ ہی وہ چرتر بلی ہاتھ لگے گی۔ تم اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو، کامران نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اس لیے تمہارا دھیان صرف معاملے کے تاریک پہلوؤں کی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو پھر تم ہی بتا دو، سعید نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہم اس فراڈی شخص کو کیسے پکڑیں گے جس کے سیاہ کارنامے کی وجہ سے میرا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے؟ وہ بندہ یقیناً ہمارے آفس ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ کامران نے ایک منطقی بات کی، اس لیے وہ مذکورہ چیک بک میں سے ایک چیک نکالنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمہاری تمام چیزوں سے بھی اچھی طرح واقف ہو۔ باقی اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ فیض صاحب کے ہو بہو دستخط کرنے کا بھی ماہر ہے، ورنہ اگر 19-20 کی بھی اونچ نیچ ہوتی تو سگنیچر ویریفائی کرنے والا بینک آفیسر ضرور چونک جاتا۔ یہ سارے پوائنٹس تو میرے ذہن میں بھی ہیں یار، سعید نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم جال سازی کرنے والے اس آدمی تک کیسے رسائی حاصل کریں گے؟ جب تک تمہارا یہ رونا دھونا بند نہیں ہوگا سمجھ لو کچھ بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ کامران نے سرزنش بھرے لہجے میں کہا، یار ہمت سے کام لو، دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو۔ اگر ہم سمجھداری سے کام لیں تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آئے گا، مگر ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سعید نے محتاط انداز میں کہا۔ فیض صاحب نے کل شام 6 بجے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ڈیڈ لائن مائی فٹ، کامران نے منہ بگاڑ کر کہا، کیا کل شام 6 بجے کے بعد وہ تمہیں کچا چبا ڈالیں گے؟ مجھے نوکری ختم ہونے کا زیادہ دکھ نہیں ہوگا، سعید نے صاحب کو اس کام لیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جو انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی ہے اس کا تو تصور ہی بڑا ہولناک اور ذلت آمیز ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کامران نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم حوصلے سے کام لو، میں جیسا کہتا ہوں کرتے جاؤ، یقین کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، سعید اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد فی الوقت بابی کو کچھ نہیں بتانا، کامران نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بہت زیادہ جذباتی اور حساس ہیں، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہے، سعید نے کہا، میں فریال سے ذکر نہیں کروں گا۔ دوسری یہ بات کہ کل صبح تم معمول کے مطابق آفس جاؤ گے اور اپنے کام میں مصروف رہو گے، کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہر ممکن کوشش کر کے یہ پتہ چلانے میں لگ جاؤ کہ آفس میں ایسا کون سا ورکر ہے جو تمہاری نظر بچا کر چیک بک میں سے ایک چیک نکال سکتا ہے۔ اگر تم اس مشن میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے فون کر کے بتا دینا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ کامران چونکہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اس کا زیادہ تر وقت آفس سے باہر گزرتا تھا۔ وہ لگ بھگ 11 بجے فیلڈ میں نکل جاتا اور اس کی واپسی کم و بیش 5 بجے شام کو ہوتی تھی۔ اگرچہ یہ مشن خاصا پیچیدہ ہے، سعید نے کہا، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ شاباش، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی سی کوشش کرو، کامران نے ہمت بندھانے والے انداز میں کہا۔ اس دوران میں پلان بی کی تیاری کر لوں۔ پلان بی؟ سعید نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ تم کس پلان بی کی بات کر رہے ہو کامران؟ 3 لاکھ روپے کا بندوبست، کامران نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یعنی پلان بی؟ مگر 3 لاکھ روپے کا انتظام کیسے اور کہاں سے ہوگا؟ سعید نے بے یقینی سے کامران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، کامران نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تم صرف اپنے حصے کے کام پر فوکس کرو، یعنی پلان اے پر۔ اگر پلان اے ورک آؤٹ نہیں ہوگا تو پھر ہم پلان بی آزمائیں گے۔ سعید حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کامران کو تکنے لگا۔ کامران نے تسلی آمیز انداز میں کہا، لگ بھگ 1 لاکھ تو میرے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، میں وہ صبح نکلوا لوں گا۔ باقی میں مارکیٹنگ کا آدمی ہوں، کئی صاحب حیثیت لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، میں کسی سے بھی 2 لاکھ روپے پکڑ لوں گا۔ اگر شام 5 بجے تک اس جعل ساز کو تم ڈھونڈ نہیں پائے تو میں 5 بجے پورے 3 لاکھ روپے کیش تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ تم جا کر فیض صاحب کو دے دینا اور ہمیشہ کے لیے اس آفس کو خیر آباد کہہ دینا، آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ قرض لینے کے بعد چکانا بھی ہوتا ہے کامران، سعید نے فکر مندی سے کہا۔ یہاں تو میری جاب بھی جانے والی ہے، میں اتنی رقم واپس کیسے کروں گا؟ میرے والے 1 لاکھ روپے تو سمجھ لو تمہارے ہی ہیں، کامران نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جب آسانی ہو لوٹا دینا، واپس نہیں بھی کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، حساب دوستاں درے دل۔ مگر مارکیٹ سے اٹھائے ہوئے 2 لاکھ، سعید کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کامران بول اٹھا، وہ میں جس سے بھی لوں گا اس سے کہہ دوں گا کہ قرض کی واپسی 6 ماہ کے بعد ہوگی۔ میرے خیال میں یہ مناسب مدت ہے، تب تک 2 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ اس وقت تو عزت پر بنی ہوئی ہے اور عزت بچانے کے لیے اتنا رسک تو لیا جا سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کامران، سعید نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کن الفاظ میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم میرے سچے ہمدرد اور پرخلوص دوست ہو، ان الفاظ میں۔ کامران نے اپنے سلیپرز اتار کر پاؤں کی ٹھوکر سے سعید خان کی جانب بڑھا دی۔ سعید نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور سمجھ میں نہ آنے والے لہجے میں استفسار کیا، یہ کیا ہے؟ یہ میری چپلیں ہیں، کامران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے نا، تو انہی چپلوں سے گزارا چلا لو، اٹھاؤ اور میرے سر پر مارو۔ کامران یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سعید نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے پرخلوص دوست اور سچا ہمدرد بھی مانتے ہو
اور غیروں جیسے باتیں بھی کرتے ہو؟ کامران نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری عزت یعنی اپنی عزت بچانے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ سعید کے چہرے پر ندامت کے اثرات نمودار، منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ تشکر آمیز لہجے سے کامران کو دیکھنے لگا۔ اذان مغرب کے اختتام پر تینوں کی بےتاب توجہ الیاس پر مرکوز ہوگی۔ ہاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تمہاری پلاسٹر کی کھوپڑی میں کون سا گولڈن آئیڈیا آیا ہے؟ اگر ہم جیل کے ذمہ دار افراد کو سعید خان کی نیت کے بارے میں بتا دیں تو کیسا رہے گا؟ الیاس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ تمہاری بات میں وزن تو ہے یار، جمشید نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جاوید ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس کی اہم مخبری پر ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہماری سزا میں کچھ کمی ہو جائے، ہمیں کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، مگر ہماری اس حرکت سے سعید خان کو نقصان ضرور ہوگا، اور وہ نقصان کا حقدار بھی ہے۔ ہاور نے معنی خیز انداز میں کہا۔ پتہ نہیں وہ خود کو کون سی توپ چیز سمجھتا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ سعید خان در حقیقت ایک سنجیدہ طبع اور کم گو انسان تھا، اور اس واقعے نے اسے اور بھی اپنے تک محدود کر دیا تھا۔ وہ دوسروں سے گل مل کر باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ میں گم رہتا۔ اسی محتاط اور کسی حد تک خشک رویے کی وجہ سے دوسرے قیدی اسے بد دماغ اور مغرور سمجھنے لگے تھے۔ اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ سعید خان کے حوالے سے ان کا اندازہ درست نہیں تھا۔ تھوڑے بہت نظریاتی اختلافات کے باوجود وہ تینوں سعید خان کی مخبری کرنے پر تیار ہو گئے۔ دور سے ایک گارڈ آتا دکھائی دیا تو ہاور نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ ادھر ہی ٹھہرو، میں اسے بات کرتا ہوں۔ ان تینوں نے بلا چوچرا ہاور کی بات مان لی۔ ہاور سبک قدموں سے چلتے ہوئے اس گارڈ تک پہنچا اور حد درجہ سنجیدگی سے کہا، میں ابھی اور اسی وقت وارڈن سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایسی کیا بات ہے کہ تم وارڈن صاحب سے ملنے کی خواہش رکھتے ہو؟ گارڈ نے گور کر ہاور کو دیکھا۔ وارڈن صاحب اتنے فارغ نہیں ہیں کہ وہ وقت بے وقت قیدیوں کی فرمائشیں پوری کرنے لگے۔ اگر معاملہ اہم بلکہ سنگین نہ ہوتا تو میں کبھی وارڈن سے ملنے کے لیے بے چین نہ ہوتا۔ ہاور گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ گارڈ دلچسپی لیتے ہوئے بولا، معاملہ تمہارے سائز اور اختیار سے بڑا ہے، ہاور نے بے خوف لہجے میں کہا، اس لیے میں کسی گارڈ کو نہیں، وارڈن صاحب کو ہی بتاؤں گا۔ ہاور کے پورے اعتماد انداز نے گارڈ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چند لمحے تک شک زدہ نظروں سے ہاور کو دیکھتا رہا، پھر بیزاری سے بولا، تم تو ایسی راز سے بات کر رہے ہو جیسے اس معاملے کا تعلق کسی قیدی کے جیل توڑنے سے ہو۔ کیا کوئی قیدی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والا ہے؟ میں تمہاری ذہانت کا تو قائل ہو گیا ہوں، ہاور نے گارڈ کے دماغ سے کھیلتے ہوئے ہوشیاری سے کہا، لیکن افسوس میں تم سے نہیں، تمہارے وارڈن سے ملنا چاہوں گا۔ گارڈ ہاور کی سنی انسنی کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، کون فرار ہونے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تم وقت پر بات کر رہے ہو، ہاور نے اس پر نفسیاتی حربہ آزماتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر تمہاری غفلت کے باعث کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں وارڈن صاحب سے بلکہ جیلر صاحب کو صاف صاف بتا دوں گا کہ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ تم مجھ سے سوال و جواب میں لگے رہے اور قیدی نکل گیا۔ ہاور کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ کوئی بھی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہو۔ چند لمحات کے تذبذب کے بعد وہ سرسراتی آواز میں بولا، آؤ میرے ساتھ۔ ہاور اس کے پیچھے ہو لیا۔ دوپہر کے 4 بجے تھے۔ سعید خان حسب معمول صبح آفس پہنچا۔ اس نے اپنے مخصوص کیبن میں بیٹھ کر کام شروع کر دیا، مگر آج کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ 11 بجے جب کامران فیلڈ میں نکلنے لگا تو اس نے سعید کو بہت زیادہ تسلی دے کر اس کا حوصلہ بڑھانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن وہی بات کہ قبر کا حال تو صرف مردہ ہی جانتا ہے۔ سعید ایک اور خاص بات بھی نوٹ کی تھی کہ اس کے باس نے ایک بار بھی اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور نہ ہی انٹرکام پر اس سے کوئی کام بتایا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ فیض علی بہت زیادہ غصے میں تھا۔ سعید کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ 2 گھنٹے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کامران کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، مگر وہ اس بدبخت کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہوا، جس نے 3 لاکھ روپے کا چیک کیش کرا کر اسے سپرد عذاب کر دیا۔ وہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین دور سے گزر رہا تھا۔ اپنی موجودہ ذہنی حالت میں بہتری لانے کے لیے وہ کامران کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے کامران کی دوستی پر ناز ہے، اس نے دھیمی سی آواز میں خود کلامی کی۔ ایسے بے لوث اور جانثار دوستوں قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں۔ بلا شبہ میں ایک خوش نصیب انسان ہوں۔ اس سوچ کے دوران میں اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سیل فون کے ڈسپلے پر نظر ڈالی تو وہاں کامران کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے فوراً کال پک کر لی۔ کیا پروگرس ہے؟ کامران نے استفسار کیا۔ سعید خان نے مایوسی بھرے لہجے میں جواب دیا، 0۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پلان اے ورک آؤٹ نہیں ہوا، کامران نے اس سرسری انداز میں کہا۔ نو پرابلم، اب ہم اپنے پلان بی کو مارکیٹ میں لائیں گے۔ کیا رقم کا بندوبست ہو گیا؟ سعید نے بے حد محتاط انداز میں پوچھا۔ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں، اور جو نہیں کر سکتا اس کے لیے میں نے کبھی دعویٰ کیا ہے نہ ہی وعدہ، کامران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ 3 لاکھ کے کرنسی نوٹ اس وقت میری تحویل میں ہے، میں آدھ گھنٹے میں آفس پہنچ رہا ہوں، تب تک تم ایک کام نپٹا لو۔ کون سا کام؟
سعید نے پوچھا۔ اپنا استعفیٰ ٹائپ کر لو۔ کامران نے معتدل انداز میں کہا، یہ مناسب نہیں ہوگا کہ فیض علی 3 لاکھ وصول کرنے کے بعد تمہیں فارغ کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم 3 لاکھ روپے اور اپنا استعفیٰ ایک ساتھ باس کے سامنے رکھو۔ کسی جاب کو چھوڑ دینا اور کسی جاب سے نکال دیا جانا 2 الگ باتیں ہیں۔ تم نے 7 سال تک ایف اے ٹریڈنگ کمپنی میں عزت اور وقار کے ساتھ کام کیا ہے، تمہاری رخصتی بھی اسی آن بان اور شان سے ہونی چاہیے۔ اگر فیض علی نے تمہیں برخاست کیا تو یہ برطرفی تمہارے لیے اس پروفیشن کی پیشانی پر ایک بدنما دبے کی مانند سج جائے گی۔ میں سمجھ گیا میرے عظیم دوست، سعید نے مضبوط لہجے میں کہا، تم جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔